پھر وہ روپیہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کو بہت پیارا ہے. اس قربانی کے دن میں جب جانور کو خریدتے ہوئے جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ رب تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا اے مومنو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. یعنی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ تم جانور کو جو ہے وہ قربان کرو. اور اس کا ثواب کیا ہے سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ قربانی جو جانور وہ اللہ کے حضور اس کو راضی کرنے کے لیے قربان کر رہا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائے گی. اور اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، خوش دلی کے ساتھ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرہ جو پہلا قطرہ قربانی کا وہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے. اپنی بیٹی سے فرمایا کہ تمہارے پچھلے جو ہے وہ گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے تو عرض کی کہ رسول اللہ کیا یہ اجر جو ہے یہ ثواب صرف آل محمد کے لیے ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل ہی آل محمد وللناس عامہ، کہ یہ آل محمد کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے. یعنی اس جانور کا خون جو ہے زمین پر نہیں گرنے پاتا تو زندگی کے پچھلے گناہوں کو جو رب تعالیٰ معاف فرما. اور سنیں اس کا ثواب کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت قربانی کا جانور اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجہ یعنی 70 ٹائم جو ہے وہ بڑھا کر وہ جو وزن کیا جا رہا ہوگا نا اس میزان پہ جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا.